انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، وہ اپنی تمام ایجادات کے عوض دنیا کے فطری نظاموں میں زیادہ امٹمنٹ کرنے کا اہل ہوتا ہے بنسبت ایک مولوی جو مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، مگر وہ فطرت کے نظام کے ساتھ لڑنے کی چونکہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ الزام بھی اس پہ عائد نہیں کیا جا سکتا کہ میرا اور آپ کا فلسفہ کبھی بھی اس سالڈ پوزیشن پہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسا دعویٰ کریں کہ وہ اگلے کئی سو سال تک اسی طرح زندہ رہے، وہ کبھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ بڑا نقصان گرین انرجی کو، دنیا کی فطرت کے نظام کو، سولر پاور کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ یہ پڑھے لکھے کہلائے جانے والے ٹیکنالوجسٹ ہیں، یہ پڑھے لکھے کہلائے جانے والے ڈیولپرز ہیں۔ انہوں نے دنیا میں پولوشن کا اضافہ کرنے میں ان کا کردار زیادہ ہے۔ ٹیکنالوجی کے نام پر زیر زمین جتنی بھی تباہیاں آج پیش آ رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ کردار ایک مولوی کا نہیں ہے بلکہ ایک سائنٹسٹ کا ہے۔ آپ یہ دیکھتے چلے جائیں کہ ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ بڑا انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، وہ اپنی تمام ایجادات کے عوض دنیا کے فطری نظاموں میں زیادہ امٹمنٹ کرنے کا اہل ہوتا ہے بنسبت ایک مولوی جو مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، مگر وہ فطرت کے نظام کے ساتھ لڑنے کی چونکہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ الزام بھی اس پہ عائد نہیں کیا جا سکتا کہ فطرت کے بگاڑنے میں مولوی کا یا مذہبیوں کا یا مسلمانوں کا یا مذہب کے ماننے والوں کا یا اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے پیروکاروں کا زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی اور سائنس سے قدرے نسبتاً دور ہوں گے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں، ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سائنس کے قریب نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کے قریب نہیں ہے، ترقی کے قریب نہیں ہے، تو ان پر یہ الزام کیسے عائد کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے جو فطرت کے نظام ہے اس کو چھیڑ چھاڑ میں اس کا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے۔ اس طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نقصان کر رہا ہے لوگوں کے ذہن کا، لوگوں کے نظریات کا، یہ بہت مائنر لیول کا نقصان ہے، مگر اس کے مقابلے جب ایک سائنٹسٹ نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ایک جائنٹ لیول کا، بڑے لیول کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا وہ فطرت میں کوئی ایسا سسٹم خراب کر دیتا ہے جیسے اوزون کا وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوراخ ہو گیا اور سورج کی شعائیں اب ہمیں الٹرا وائلٹ شعائیں زیادہ نقصان پہنچا پا رہی ہیں۔ اس طرح کی جتنے بڑے نقصانات ہیں آپ دیکھیں گے ان کا صحرا پھر سائنسدانوں کو جائے گا، الزام کہیے خیر۔ اس بیس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی مجھے یہ بات کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر دنیا کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سائنسدان ہیں تو ایک وقت ہے یہ کہا جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا کہ دنیا کہے گی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے بھی یہی سائنسدان تھے۔ لہذا اعتدال وہ یہی ہے کہ جو جس طرح اپنا جو کام کر رہا ہے اس پر اعتراض میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، مگر وہ کام، وہ اعتراض، وہ تنقید کبھی نفرت کا باعث نہ بنے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا فلسفہ کبھی بھی اس سالڈ پوزیشن پہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسا دعویٰ کریں کہ وہ اگلے کئی سو سال تک اسی طرح زندہ رہے، وہ کبھی کمزور پڑ سکتا ہے، وہ کبھی ڈارون کا نظریہ دیکھیے گا رد کر دیا گیا، اور کئی ایسے نظریات ہیں سائنٹیفیکل جو رد کر دیے گئے، مذہبی کئی ایسے نظریات ہیں جن کی جگہ دوسرے نظریات نے لے لی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی دعویٰ اس قدر کامل، مکمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیس پر اسے اتنا سالڈ مان کر کسی انسان جیسی سپیشیز سے نفرت کی جائے۔ آپ مذہبی ہیں، اٹس گڈ، آپ سائنٹسٹ ہیں، ڈیولپر ہیں، ترقی پسند ہیں، اٹس ویری نائس، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو یہ الاؤ کیا جائے کہ آپ اس سے اور یہ اس سے نفرت کریں۔ یہ دونوں کردار برابر کا ادا کر رہے ہیں، اور وہ برابر کا کردار ادا کرنے کی جو سب سے بڑی لاجک ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی موجودگی آپ کے اپنے سبب نہیں ہے، آپ تو اپنے ماں باپ کے نتیجے کے طور پہ ہیں نا بھائی، مزے کے نتیجے کے طور پہ، جب آپ دنیا میں جہاں آپ کو یہ سارا جو کریکٹر ہے وہ پلے کرنا ہے، یہاں آپ خود اپنی مرضی سے نہیں ہیں، یعنی ایک اداکار ہے، اس سے ڈائریکٹر نے کوئی ٹائم، کوئی 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 معاوضہ، کوئی اسکرپٹ کچھ بھی شیئر نہیں کیا، بس بھیج دیا اور کہا ہے فری سٹائل میں ایکٹنگ کرو، ہم ریکارڈ کریں گے، اگر کامیاب ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ الزام تمہارے سر، تم سے حساب لیا جائے گا۔ بھائی آپ نے مجھے اسکرپٹ نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے، وہ کہتے ہیں الست بربکم والا یہ اسکرپٹ دیا تھا، اب جس کو یاد ہے مجھے وہ بتا دے، لیکن وہ بھی ایک ریفرنس ہی ہے، ہمیں کوئی اسکرپٹ نہیں دیا گیا، ہم مرضی سے نہیں آئے، ہم مرضی سے نہیں جاتے۔ اسی طرح یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس پہ آپ کی اور میری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سائنٹسٹ ہے اور وہ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے ول سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے اس فریب میں رہنے دیجئے۔ اور اگر کوئی مولوی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تمام تبلیغ، میری تمام پرچار، میری تمام جو بول چال ہے یہ میری مرضی سے ہے، اسے بھی ایک فریب میں رہنے دیجئے گا۔ یہ درمیان میں دونوں بے وقوف ہیں حضرت، نہ اس کی مرضی چلتی ہے نہ اس کی مرضی چلتی ہے، دونوں بے وقوف ہیں۔ لہٰذا بے وقوفوں پہ کس قسم کا الزام لگایا جائے گا؟ ایک پاگل پہ، دیوانے پہ، بے بس پہ، لاچار پہ کس قسم کا الزام آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیا ڈیولپ کر پائے گا اور کیا خراب کر پائے گا؟
دونوں ہی قسمت کے دھنی ہیں، اور اگر آپ خدا پہ یقین کرتے ہیں کہ جس موضوع پر ہم نے شروع سے بات کی تھی، پھر سارا الزام اسی پہ جائے گا، سارا الزام خدا پہ جائے گا، اس نے آپ کو بھیجا ہے، وہی آپ کو واپس بلاتا ہے، درمیان میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ذمہ بھی اسی پہ ڈالنا پڑے گا۔ یہ ہے خدا کو ماننے کا نتیجہ۔ خدا کے ماننے کے جہاں فائدے ہیں، وہاں آپ دیکھیے گا جواب دہی بھی ہے۔ نہ صرف یہ کہ خدا انسان کی جواب دہی کرے، بلکہ انسان اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر خدا سے جواب طلب کر سکتا ہے، اور وہ جواب کیا دے گا یہ اس سے ملاقات کے بعد ہی پتہ چل پائے گا۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔